عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ ان کے اجر کو برباد نہیں فرمائے گا۔ بس یہی جملہ ذہن میں رکھیں کہ انسان دنیا کے اندر جو نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں، پوری تقریر اسی پر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں فرما دیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا، وہ لوگ جو مذہب اسلام کے اندر شامل ہو گئے، مذہب اسلام کے اندر آنے کے بعد میں انہوں نے ایک کام اور کیا جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، ایمان سب سے جڑ ہے، ایمان سارے اعمال کی جڑ ہے۔ پیارے مسلمانوں، اگر انسان کے پاس ایمان نہیں، انسان کے پاس اگر ایمان کی دولت نہیں، انسان کے پاس اگر ایمان کا سرمایہ نہیں، انسان کے پاس اگر دولت ایمان نہیں، تو وہ دنیا کے اندر کتنے بھی سجدے کر لے، سجدے پہ سجدہ کر لے، اگر وہ انسان سجدے کی حالت میں دنیا سے انتقال کر جائے، پیارے مسلمانوں، اس کا سجدہ کام نہ آئے گا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک سب سے پہلے اعمال بعد میں ہی سب سے پہلے ایمان کی دولت ہوا کرتی ہے۔ اگر ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس، ایمان کی اگر دولت ہمارے پاس ہے، پیارے مسلمانوں، ایمان اصل چیز ہے، ایمان بنیاد ہے۔ اگر ایمان ہم دنیا سے اس حال میں لے کر کے گئے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، اگر ہم دنیا سے اس حال میں گئے، ہم اگرچہ گناہگار سہی، اگرچہ ہم سیاکار سہی، اگرچہ ہم بدکار سہی، اگرچہ ہم گناہگار و بدکار سہی، لیکن اگر نبی کا سچا امتی، اگر نبی سے محبت کرنے والا، اگر نبی سے پیار کرنے والا، اگر نبی سے سچی عقیدت کرنے والا اگر دنیا میں اس حال سے جائے کہ نبی کی محبت سینے کے اندر ہو، ایمان اس کے سینے کے اندر ہو، تو فرشتے نکیرین قبر میں کہیں گے کہ اس کو آرام سے سونے دو، یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ دولت ایمان اصل چیز ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد دولت ایمان، آج ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ایمان بہت مختصر چیز ہے، نہیں میرے عزیزو، آؤ میں تمہیں حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو میرے عزیزو، نبی کے غلاموں کی زندگی کو دیکھو، وہ نبی کے غلام کہ جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزارا تھا، جنہوں نے جو اٹھتے تھے تو عشق مصطفیٰ میں اٹھتے تھے، سوتے تھے تو نبی کے پیار میں سوتے تھے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ ان کے اعمال کو برباد نہیں فرماتا، اللہ ان کے اعمال کو عکارت نہیں فرماتا، اللہ ان کے اعمال کو خراب نہیں فرماتا۔ ایک جگہ قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، 30ویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ انسان کے جس نے ذرہ برابر دنیا کے اندر نیکی کی ہوگی، وہ کل قیامت میں اس کو ضرور دیکھے گا۔ ذرہ کیا چیز ہوتا ہے؟ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ، پیارے مسلمانوں، ذرہ بہت ہی ہلکی پھلکی بے معلوم چیز، وہ کب نظر آتی ہے؟ وہ جب نظر آتی ہے جب آپ سورج کی شعاعیں جب روشن دان سے نکلتے دیکھیں گے،
اس میں ذرات اڑتے نظر آئیں گے، لیکن میرے عزیزو اگر یہ ذرات اگر میرے نبی کے نالین مبارک کے مل جائیں تو انسان کی قسمت کی معراج ہو جائے۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں ذرے جھڑ کے تیری پیزار ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے، تیرے جوتوں کے ذرے جب جھڑا کرتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یہ جو ستارے ہیں نا، ان کے سر کے تاج کو میرے نبی کے ذرات بنا دیے جاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرہ برابر اگر انسان نیکی کرے گا تو وہ بھی کل قیامت میں دیکھے گا۔ اور میں حدیث کی روشنی میں بخاری کی روایت سناتا ہوں، جملہ یاد رکھنا کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو برباد نہیں فرماتا۔ اور پیارے مسلمانوں، نبی تشریف فرما ہے، میرے نبی تشریف فرما ہے، نبی کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ میرے نبی صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں تمہیں بنی اسرائیل کی خاتون کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا قصہ سنو گے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ذہن حاضر ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آخر کون سا ایسا عمل تھا، آخر کون سا ایسا قصہ ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا مجلس ہوگی میرے مصطفیٰ کی کہ جس مجلس کے اندر صحابہ سننے والے ہوں اور سنانے والا آمنہ کا لال ہو، اس مجلس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس میں بیان کرنے والے عرش کے مہمان ہوں، جس میں بیان کرنے والا آمنہ کا لال ہو، جس میں بیان کرنے والا وہ نبی ہو جو زمین پر رہ کر کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہو۔ اس مجلس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس مجلس کا بیان کرنے والا، جس مجلس کا مقرر وہ نبی ہو کہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھوا دے، اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ سنو بنی اسرائیل کی خاتون کا قصہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بتائیں، بیان کیجئے گا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، ایک خاتون ہے، خاتون بڑی گناہ گار ہے، بڑی سیاکار ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس خاتون نے کیا نہ ہو، جھوٹ یہ بولتی تھی۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں یہ خاتون اس قدر گناہگار تھی، جھوٹ کا گناہ یہ کرتی تھی، چغلی یہ کرتی تھی، غیبت یہ کرتی تھی، زناکاری یہ کرتی تھی، شراب یہ پیتی تھی، شور سارا ہر حفیل حرام یہ خاتون کیا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، میرے نبی نے جب یہ فرمایا، میرے نبی نے جب صحابہ سے فرمایا تھا یہ خاتون جھوٹ بولا کرتی تھی تو پیارے مسلمانوں صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ وہ صحابہ جو میرے نبی کے رخ انور کو دیکھ کر کے اپنے دل کو قرار حاصل کیا کرتے تھے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا گناہ ہے جھوٹ کا کیا گناہ ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا الا وقول الزور، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ کا ہے۔ میرے نبی نے، بخاری کی روایت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ٹیک لگا کر کے میرے نبی دیوار سے بیٹھے تھے، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الا وقول الزور، جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جب صحابہ سے فرمایا تھا جھوٹ بولنا سب سے بڑا پاپ ہے، اور وہ خاتون جو بنی اسرائیل کی عورت تھی جھوٹ بولا کرتی تھی، غیبت کیا کرتی تھی، ہر فعل حرام کیا کرتی تھی، میرے نبی فرماتے ہیں کوئی ایسا عمل اس کا اچھا نہ تھا کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، کوئی ایسا عمل نہ تھا جو اس کا اللہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا معائنہ کریں۔
اور اپنی زندگی کے صبح جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں اور جب تک سوتے ہیں تب تک کے وقت کو ہم اپنی اس ٹائم پر نگاہ ڈالیں، ہم نے ان سمے میں، اس ٹائم میں کون کون سا کام کیا، تو میرے عزیزوں نیکیاں کم گناہ زیادہ نکلیں گے، نیکیوں سے ہم بڑی دور، نیکیوں کے ہم قریب نہیں، بدکاری ہمارے اندر، جھوٹ بولنا ہمارے اندر، غیبت کرنا ہمارے اندر۔ رب قدیر نے قرآن کے اندر بیان فرمایا غیبت کتنا بڑا پاپ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے چغلی۔ میں رب نے ارشاد فرمایا 26واں پارہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم پسند کرو گے اس بات کو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، فکرہتموہ، میرے رب نے فرمایا تم اس کو ناپسند نہیں کر سکتے، تم اس کو پسند نہیں کر سکتے، تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے۔ یہ قرآن کی آیت چغلی کی مذمت میں نازل ہوئی۔ وہ لوگ جو صبح سے شام تک چغلی کیا کرتے ہیں، وہ لوگ صبح سے، وہ خواتین جو ادھر سے ادھر کی لگایا کرتی ہے، اس کی سنی اس کو جا کر کے لگا دی، وہ بھائی جو اس کی سننے کے بعد میں دوسرے کو جا کر کے آگ لگا دیا کرتے ہیں، وہ انسان جو ادھر سے اٹھا کر کے ادھر آگ لگا دیا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کا فرمان سنو، قرآن مقدس کا مطلب سنو، قرآن مقدس نے صاحب بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جو چغلی کیا کرتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، گویا اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ خود تلاش کر لو، اپنی زندگی کو خود دیکھ لو، ہم کتنی چغلیاں کرتے ہیں۔ ہر انسان اگر میرا بھائی یہ گناہ چھوڑ دے، میرے نبی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ چغلی کرنا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم اس گناہ میں زیادہ ملوث ہیں۔ کون ایسا گناہ نہیں جو آج ہم نہ کرتے ہو؟ چغلی، اللہ اللہ، اس قدر ہم چغلی کیا کرتے ہیں، اس قدر ہم پاپ کیا کرتے ہیں، اس قدر ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتا، ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں قبر کے خوف سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں میدان محشر سے ڈر نہ لگتا، ہمیں جہنم کی اس آگ سے ڈر نہیں لگتا کہ جس آگ، وہ جہنم کی آگ کہ جس کو 1000 سال مرتبہ جلایا گیا، دہکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی تھی، 1000 سال مرتبہ اور اس آگ کو دہکایا گیا تو وہ آگ لال پڑ گئی تھی۔ میرے رب کی بارگاہ میں ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا کیا کرنا ہے؟ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرشتوں اور جلاؤ۔ 1000 سال مرتبہ آگ کو اور جلایا گیا تو وہ آگ کالی پڑ گئی۔ جہنم کی آگ آج بھی کالی ہے۔ میرے عزیزو، ڈرو اس جہنم کی آگ سے، ہمارے دل کے اندر کبھی خوف نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے کے اندر ایک جگہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، میری ماں اور بہنیں بھی سنی، پیارے مسلمانوں بات بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تھے تو میرے نبی نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا تھا۔ میرے نبی نے جبرائیل سے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، اس قدر کیوں عورتیں ہیں یہ جہنم کے اندر؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ آپ کی امت کی خواتین ہیں جو جہنم کے اندر ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتی، چغلی کرنے سے نہیں ڈرتی۔ پیارے مسلمانوں، رب ارشاد فرماتا ہے یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر گئی؟ جیسے مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل،
صرف سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ سے کہا جائے آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ کھانا اور کھاؤ گے، تو جب آپ کا پیٹ بھر جائے گا تو آپ کہو گے نہیں اب پیٹ بھر چکا ہے، یہ کہو گے نا۔ لیکن جب ضرورت ہوگی تو کہو گے ہاں تھوڑا سا اور دے دیجئے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھیں، ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کا جواب کیا ہوگا میرے عزیزو، میرے بھائیو؟ جہنم کا جواب کیا ہوگا؟ جہنم کہے گی حل من مزید، اے میرے مولا اگر اور ہو تو بھیج دے، میرے اندر بہت جگہ خالی ہے۔ وہ جہنم جس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، جس کا کھانا پینا، جس کے اندر پیپ پلائی جائے گی، پیپ کبھی دیکھی آپ نے آپ کے کسی کے پھوڑے سے نکلتی ہوئی پیپ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا ہے۔ جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کا عذاب بھی ملے گا، یہ نہیں سوچتے، بس یہ سوچتے ہیں ہمارا فائدہ ہو جائے۔ اے دنیا میں کے اندر آنے والوں، اے دنیا کے مفاد کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں، اے دنیا کے فائدے کے خاطر اپنی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگانے والوں، جھوٹ بولنے سے پہلے میرے نبی کے فرمان کو یاد کر لینا، غیبت کرنے سے پہلے میرے رب کے فرمان کو یاد کر لینا، جھوٹ بولنے سے پہلے میرے نبی کے فرمان کو یاد کر لینا، اور اگر چغلی کرنا ہو تو چغلی کرنے سے پہلے میرے نبی کے فرمان کو یاد کر لینا۔ میرے عزیزوں، کبھی تنہائی میں بیٹھنے کے بعد میں کبھی سوچا کرو جہنم کیا چیز ہے۔ ہمیں صرف جنت چاہیے نا، جنت چاہیے، انشاءاللہ جنت ملے گی، کہو انشاءاللہ جنت ملے گی، لیکن کب؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایسے عمل کیے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کب؟ جبکہ ہمارے اعمال درست ہوں گے، جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، ہم جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے، ہم غیبت کرنے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی کا فرمان سنو، مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا، مولا علی شیر خدا جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے نبی نے جس کے بارے میں فرمایا ہو، میرے رسول نے جس کے بارے میں فرمایا ہو، میرے پیغمبر نے جس کے بارے میں فرمایا ہو، میرے رسول نے جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت مولا علی نے عرض کیا تھا آقا جب تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس میں 1 مرتبہ آتے، میرے پاس میں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ چل کے بولی سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ آپ کے پاس میں؟ 1 مرتبہ، میرے پاس 2 مرتبہ۔ میرے نبی نے فرمایا کیا کیا رہے ہو، سوچ بھی رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں آقا آپ نے تو کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جب شہر کے اندر کوئی باہر سے آتا ہے دروازے سے آئے گا تو جب آئے گا تو داخل ہوگا اور نکلے گا تو داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہاں علی میں نے ہی کہا ہے۔ پیارے مسلمانوں، وہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں دنیا صرف ایک خواب ہے، خواب۔ کیا ہے دنیا؟ خواب، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اے دنیا میں جھوٹ بولنے والوں، اے دنیا میں غیبت کر کے طرح طرح کے غلط کام کرنے والوں، اب مولا علی کے فرمان کو یاد کر لینا۔ اب آؤ اس حدیث رسول کی جانب۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ وہ خاتون ہر گناہ کرتی تھی، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ خاتون نہ کرتی ہو، کوئی ایسا پاپ نہیں تھا جو وہ خاتون نہ کرتی ہو، لیکن مسلمانوں ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلی باہر جا رہی تھی، ایک دن جب وہ گھر سے باہر جا رہی تھی کسی غلط کام کے لیے، جا رہی تھی کسی غلط فعل کے لیے، لیکن راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ راستے کے کنارے وہاں پر کچھ گیلی مٹی پڑی ہے، گیلی مٹی، اور اس گیلی مٹی کے پاس میں ایک کتا پڑا ہے جس کی زبان ایک بالشت باہر نکلی پڑی تھی۔
اور وہ کتا اس اپنی زبان سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، گیلی مٹی کو وہ اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا۔ اس خاتون نے، میرے عزیزو دیکھیے تو انسان، بزرگان دین نے فرمایا رحمت خدا بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ یہ خاتون کہ جو اب تک کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اب تک کوئی بھلا کام نہ کیا تھا، اب تک جو بھی کام کر رہی تھی رب قدیر کی ناراضگی والے کام کر رہی تھی، جب اس خاتون نے کتے کو تڑپتے دیکھا، اس خاتون نے کتے کو بلکتے دیکھا، اس خاتون نے کتے کو شدت پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا، وہ خاتون سوچنے لگی کہ شاید اسے پانی کی ضرورت ہے، شاید اسے پیاس لگی ہے، شاید اس کو سخت شدت پیاس نے تڑپایا ہے۔ وہ خاتون وہیں پر رکی، اس کے پاس میں جو مشکیزہ تھا پانی اس کا بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب سوچنے لگی کہ اس کو پانی پلایا جائے، اس کو پانی لا کر کے دیا جائے، لیکن پاس میں پانی نہیں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پانی نظر نہیں آیا۔ اب تھوڑی آگے چلی تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں موجود ہے، وہاں پر ایک کنواں موجود۔ جب کنویں کے قریب پہنچی تو پہنچنے کے بعد میں دیکھا تو پانی کنویں کے بہت زیادہ گہرائی میں ہے، پانی بڑی نیچے ہے۔ اب پانی کو نکالنے کی تشویش سوچ رہی تھی، پانی کو نکالنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ وہاں پر نہ تو کوئی ڈول موجود ہے، وہاں پر نہ تو کوئی رسی موجود ہے، وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں۔ میرے عزیزو، انسان کو ہمیشہ، ارے اپنے لیے تو دنیا جیتی ہے، دوسرے کے لیے بھی تو کبھی جی کر کے دیکھو۔ اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں، دوسروں کے لیے جینا یہ کمال ہوتا ہے۔ اس خاتون نے دیکھا کہ پانی کی ویوستھا کیسے کی جائے، پانی کو کیسے نکالا جائے، پانی کو کس طریقے سے ڈول سے نکالا جائے، لیکن وہاں پر نہ تو ڈول موجود ہے، وہاں پر نہ تو رسی موجود ہے۔ لیکن اس خاتون نے کیا کیا، اس کے گلے میں جو دوپٹہ پڑا تھا، اس کے گلے میں جو دوپٹہ پڑا تھا، اور اس وقت میں وہ چمڑے کا موزہ پہنے تھی، جیسے ہم اور آپ کبھی چمڑے کے موزے پہنتے ہیں سردی کے موسم میں، جن کو خف کہتے ہیں۔ اس خاتون نے وہ چمڑے کا موزہ اپنے پیر سے نکالا، اور نکالنے کے بعد میں اور اپنے گلے سے وہ دوپٹہ نکالا، اور نکالنے کے بعد میں اب اس دوپٹے کو اس موزے کے کنارے میں باندھتی ہے، گانٹھ لگانے کے بعد میں اب اس کو کنویں کے اندر ڈالا، تھوڑا سا پانی کنویں کے اندر سے نکال کر کے اب وہ خاتون جا رہی تھی کتے کو پلانے کے لیے۔ خاتون نے کتے کو پلایا، خاتون نے چند قطرے کتے کی زبان پر ڈالے، کتے کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالے تھے کہ کتے نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، کتے نے اپنی زبان کو اندر کر لیا، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد میں وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب یہاں سے جب یہ روانہ ہو گیا، اب یہ خاتون بھی وہاں سے روانہ ہو گئی، یہ اپنے کام کے لیے چلی گئی۔ میرے عزیز، وقت گزرتا گیا، یہ خاتون گناہ پر گناہ کرتی رہی، پاپ پر پاپ کرتی رہی، گناہ پر گناہ کرتی رہی، بدعمالی پر بدعمالی کرتی رہی، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، میرے رب قدیر کا کرم دیکھو، ایک دن اس خاتون کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ مرنا ہر کسی کو ہے نا، مرنا ہر کسی کو ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں مرنا ہے، یا کوئی کہہ سکتا ہے نہیں؟ میرے عزیزو، مرنا ہر انسان کو ہے، جو گناہ کرتے ہیں انہیں بھی مرنا، جو نیک کام کرتے ہیں انہیں بھی مرنا۔ انتقال ہو گیا خاتون کا، دنیا سے چلی گئی۔ دنیا سے جب انتقال کر گئی، لوگوں نے اس کو کفنایا، غسل دیا، دفنایا۔ چند سال گزرنے کے بعد میرے نبی کی بات سنو، میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، جب اس خاتون کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے انتقال کر گئی، اس کے بعد میں چند سال گزرنے کے بعد میں اسی بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کائے میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا، خواب۔ اب وہ انسان، نیک انسان اس خاتون سے کہتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی خاتون ہے کہ جو ہمارے سماج میں سب سے زیادہ بدکار تھی، یہ وہی خاتون ہے جو ہمارے سماج میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتی تھی، یہ وہی عورت ہے
ہے جو ہمارے سماج میں سب سے زیادہ چغلی کرتی تھی، یہ وہی عورت ہے جو ہمارے سماج میں سب سے زیادہ شراب پیتی تھی، یہ وہی عورت ہے جو ہمارے سماج میں سب سے زیادہ فعل حرام کرتی تھی۔ اس نوجوان بزرگ انسان نے سوال کیا، اے خاتون ذرا یہ تو بتا کہ رب قدیر نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا ہے؟ سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا، اے خاتون ذرا بتا تو صحیح کہ تیرے گناہ اس قدر تھے، تیرے پاپ بہت تھے۔ میرے عزیزو، بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، اگر اللہ رب العزت، خدا کتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اللہ ہم پر روزی کے دروازے بند نہیں فرماتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اللہ رب العزت تمام انسانوں پر اگر اپنے عدل سے فیصلہ کرے انسانوں کا، تو ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا، ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنا بڑا وقت کا کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن جنت میں جائیں گے تو سب میرے رب کے فضل سے جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ رب کے فضل سے جائیں گے۔ بات آگے تو سنتے چلیے گا۔ کل قیامت کے میدان بنی اسرائیل کے ایک انسان جو 450 سال عبادت کر کے جب میدان محشر میں حاضر ہوگا، رب قدیر اس کے اعمال کو تولنے کے بعد میں فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ جنت میں بھیج دو۔ اور جنت میرے عزیزو، جنت بڑی لذیذ چیز ہے۔ اللہ نے 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٍ عِينٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ہمیں، جنت کے اندر جس چیز کے گوشت کی ہم خواہش کریں گے، اللہ وہی گوشت ہمیں عطا فرما دے گا۔ جس چیز کی خواہش کرو گے، ہرن کا چاہیے تو ہرن کا، گائے کا چاہیے تو گائے کا، جس چیز کا تمہارا جی کرے گا۔ لیکن جنت میں جانے والے اعمال بھی تو ہونے چاہیے۔ جنت میرے عزیزو، رب قدیر ارشاد فرمائے گا میرے فضل سے اس کو کہاں بھیج دو؟ جنت میں بھیج دو، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بندہ جنت میں جاتے جاتے رک جائے گا، عرض کرے گا مولا تو نے کہا کہ میرے فضل سے جنت میں بھیج دو، میرے 450 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ وہ میری عبادت کہاں گئی؟ وہ میری عبادت کام میں نہیں آئی کیا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا اپنی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا میری عبادت کہاں گئی؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا فرشتوں ترازو دوبارہ کی جائے۔ اس انسان کی ایک آنکھ نکال کر اللہ رب العزت اس کے ترازو کے ایک پلے میں رکھوا دے گا، اور اس انسان کی 450 سال کی عبادت ایک پلے میں رکھوا دے گا۔ جب اللہ فرمائے گا فرشتوں وزن کرو، تو 450 سال کی عبادت رب کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں بیٹھ پائے گی۔ 450 سال کی عبادت۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اب اس کو جہنم میں لے جاؤ، جاؤ جہنم میں اس کو ڈال دو۔ بندہ عرض کرے گا مولا، اے میرے مولا مجھے اپنی عبادت پر ناز نہیں، اے میرے مولا مجھے اپنی عبادت پر فخر نہیں، اے میرے مولا بات میرے سمجھ میں آ گئی، ہر انسان کو جنت تیرے فضل سے عطا کی جائے گی۔ تو جنت کس سے ملے گی؟ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ پیارے مسلمانوں، خواب میں دیکھا خاتون کو، خاتون سے سوال کیا خاتون بتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے کیا تجھے بخش دیا، یا اللہ رب العزت نے تیرے یا تجھے جہنم عطا کی؟
تو وہ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے نیک بندے، میں دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے نہ کیا ہو۔ جھوٹ میں بولتی تھی، غیبت میں کرتی تھی، چغلی میں کرتی تھی، ہر فعل حرام میرے اندر داخل تھا، ہر فعل میں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ صاحب مصر کے بولے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب وہ انسان سوچ رہا ہے کہ اتنی بڑی گنہگار خاتون کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ وہ پوچھنے لگا اے خاتون تو بتا تو آخر کون سی نیکی کی وجہ سے رب قدیر نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ آخر کون سا ایسے تو نے نیک کام کیا تھا؟ آخر کون سا تو نے اچھا عمل کیا تھا؟ اب وہ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے نیک بندے سن لے، میں گناہگار تو تھی، لیکن ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہی تھی تو میں نے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس کتے کو میں نے پانی کے چند قطرے پلائے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے خاتون سن لے، یہ تیرے تمام اعمال بد ایک جانب اور کتے کو ایک مرتبہ پانی پلانا ایک طرف ہے۔ اے خاتون میں نے تیرے برے اعمال کو نہ دیکھا بلکہ ایک کتے کو ایک گھونٹ پانی پلانے کی وجہ سے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہم ان کے اجر کو برباد نہیں کریں گے۔ ہم نے خاتون نے ایک نیکی کی تھی، اللہ نے وہی نیکی اس کو عطا فرما دی جس کی وجہ سے اس خاتون کی مغفرت بھی ہو گئی۔ حضرت پیارے مسلمان امام باقر کا قول سنیے گا۔ امام باقر نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا تھا اے میرے لال کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا۔ آخری بات بتا رہا ہوں کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے ایک نیکی پر اللہ تیری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور تجھے جنت عطا فرما دے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا رحمت خدا بہانہ می جوید، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اے میرے عزیزو اس رب کو مناؤ جو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ میرے